نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے جو بہت ہی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے کچھ فضائل آپ حضرات کے سامنے آج بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ سال کے اندر جو ہے نا، اللہ کے ہاں سال کے اندر گنتی کے اعتبار سے 12 مہینے ہیں اور 4 مہینے جو ہیں ان میں حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، یہ اسلام سے بھی پہلے ان میں حرمت تھی۔ کافر بھی اس کا خیال رکھا کرتے تھے، اس کے اندر جنگ وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے، چوریاں نہیں کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں کو عظمت اور محترم سمجھتے تھے۔ ان میں 3 تو اکٹھے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا ہے رجب۔ محرم بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ محرم کے معنی اگر دیکھے جائیں تو یہ محرم کے معنی کے اندر ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ مہینہ محترم ہے۔ محرم کے معنی کیا ہے؟ محترم، معظم، مکرم۔ قرآن مجید میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ الفاظ آئے ہیں محرم کے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایسے وادی کے اندر، ایسی جگہ کے اندر جو کاشت کے قابل نہیں ہے، غیر ذی زرع ہے، تیرا جو محترم مکرم لفظ جو آیا ہے وہ محرم کا لفظ، جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ محرم یعنی محترم گھر کے نزدیک میں نے اپنی اولاد کو بسایا ہے۔ تو محرم کا معنی آتا ہے محترم۔ محرم کے مہینے کے بہت سے فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں محرم کو شہر اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ۔ ویسے تو سارے ہی اللہ کے مہینے ہیں، لیکن یہ ایک نسبت کر دی گئی ہے، جیسا کہ سارے ہی اللہ کے گھر ہیں۔ مسجدیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے گھر ہیں۔ جس شہر کی مسجد ہو، جس گاؤں کی مسجد ہو، وہ اللہ کی مسجد ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے بالخصوص بیت اللہ کا لفظ عطا فرمایا ہے، بیت اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ تو جس طرح مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنیاں سب اللہ نے بنائی ہیں، اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا، حضور علیہ السلام کو حبیب اللہ کہا گیا۔ اسی طرح اس مہینے کو بھی شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی اپنی طرف نسبت کی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے جی یہ بہت اچھا دن ہے، اس دن میں حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بنسبت تمہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے۔ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یعنی آپ کی زندگی میں جب بھی عاشوراء کا دن آتا، یعنی 10 محرم کا دن، آپ روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے، آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے جو عاشوراء کا دن آیا تو آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو
تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا، 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو بھی کتنی بڑی بات کہی کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو رہی ہے، ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اور یہ مشابہت ہے، یہ کسی دنیاوی معاملات کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ مشابہت عبادت کے اندر پیدا ہو رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس مشابہت کو بھی برداشت نہیں کیا جو عبادت کے اندر پیدا ہو، تو چاہیے جائے کہ ہم دنیاوی معاملات کے اندر ان کی مشابہت اختیار کریں، تو ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ تو خیر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عاشورہ کے روزہ میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشورہ کے روزہ رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ بھئی ایک روزے کے ساتھ میں اور ملاؤں گا تاکہ مشابہت پیدا نہ ہو، تو اگر کوئی تنہا رکھے گا تو علماء اس کو مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری بن جائے تو اور بات ہے، وگرنہ روزے جو ہے وہ یا اس کے ساتھ 10 محرم کے ساتھ یا 11 کا یا 9 کا ایک روزہ اور ملانا چاہیے تاکہ مشابہت ان کے ساتھ پیدا نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک میں مروی ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اس اعتبار سے بھی میرے بھائی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے بہقی شریف کی روایت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے چلا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام بہقی نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن سے مراد 10 محرم کا دن ہے، یعنی جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا تو حق تعالی شانہ اللہ رب العزت سارے سال اس کو فراخ روزی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کا دن ہے کہ جو شخص، یہ نہیں کہا گیا کہ محلے والوں کو کھلائے، گاؤں والوں کو کھلائے، شہر والوں، بلکہ نہیں، یہ حدیث یہ ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے ہی اہل و عیال پر، یعنی اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے جو گھر کے اندر عزیز و اقارب ہیں ان پر خرچ کرے گا، خرچ کے اندر وسعت کرے گا، یعنی کہ ہر روز تو خرچ تو ہوتا ہے لیکن اس خرچ کے اندر کچھ وسعت ہو جائے، تو فرمایا حق تعالی سارا سال اس کو فراخ روزی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا ہے اور تجربہ سے اس کو درست سمجھا ہے، درست پایا، بلکہ کہ اس کو درست پایا ہے کہ تجربہ کر کے دیکھا کہ ہم نے 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کی تو اللہ پاک نے سارا سال ہمیں فراخ روزی عطا فرمائی ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے کہ پتہ نہیں محرم الحرام جو ہے یہ یوم عاشورہ کو صرف شہادت حسین کی وجہ سے فضیلت ملی ہے، نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ کی زندگی، یعنی حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے سن 61 ہجری کے اندر، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گزر جانے کے بعد ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی تو ان کی محرم کی فضیلتیں پہلے بیان کرتے ہیں، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت جو ہے یہ شہادت حسین سے بھی پہلے ہے۔ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ واقعات ایسے ذکر کیے ہیں کہ جو محرم الحرام کے ساتھ جن کو خصوصی مناسبت ہے۔ مثال کے طور پر وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی جب ان کو جنت سے اتار دیا گیا درخت کے کھانے کی وجہ سے، ممنوع شجر کے کھانے کی وجہ سے، تو آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہے۔ تو جب ان کی توبہ قبول ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہ فرماتے ہیں کہ فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اس وقت عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ اس اعتبار سے بھی میرے دوستوں بزرگوں یہ 10
محرم کا دن. اور فرمایا آگے چلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جب قوم پر طوفان آیا تو فرمایا کہ جس روز کشتی طوفان ختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری اس وقت بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی 10 محرم کا دن, جس دن نبوت ملی اس دن بھی 10 محرم کا دن. اور حضرت ابراہیم کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا اور آگ ان کے لیے گلے گلزار بنی, ٹھنڈی بنی, سلامتی والی بنی, اللہ نے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کا ان کے لیے یہ ٹائٹل دیا, آگ کو حکم دیا گیا. تو یہ آگ کا ٹھنڈی ہونا, آگ کا گلے گلزار بننا, یہ بھی 10 محرم کا دن. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو 10ویں محرم کو ہی مچھلی کے پیٹ, جب مچھلی کے اندر چلے گئے, مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے, تو جب ان کو رہائی ملی اس سے تو اس وقت بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی فرمایا اسی دن لوٹی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل سے رہا اسی دن کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی, فرعون غرق ہوا دریا کے اندر, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. تو یہ جو نجات ملی حضرت موسیٰ کو فرعون سے, یہ 10 محرم کا دن. اور فرمایا کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھا دیا, اور سولی پر چڑھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا, اس وقت بھی 10 محرم کا دن تھا. یہی عاشورہ کا دن تھا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک. تو میرے دوستو اس اعتبار سے محرم الحرام کی فضیلت جو ہے, یہ جو واقعات میں نے بیان کیے ہیں, یہ 10 محرم کو پیش آنے والے واقعات شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جو علامہ عینی رحمۃ اللہ, بڑے مشہور محدث ہیں, یہ انہوں نے بیان کیے ہیں. ان کے بیان کردہ یہ انہوں نے بیان کیے کہ 10 محرم کو پیش آنے والے واقعات, یہ اور واقعات ہے, اور بھی واقعات آتے ہیں. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا, بعض مفسرین کے مطابق حضرت ادریس کو بھی آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا ہے, جس طرح حضرت عیسیٰ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے ہیں. وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ سے نکاح بھی اسی دن ہوا, اسی دن فرمایا قیامت قائم ہوگی. تو میرے دوستو اس اعتبار سے 10 محرم الحرام کا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے. اور محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہمیں اس کے اندر 2 عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک تو روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ 9 محرم 10 محرم یا 10 محرم 11 محرم 2 روزے رکھے جائیں, اور ایک جو ہے وہ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کی جائے. اللہ رب العزت سارا سال رزق فراوانی والا عطا فرماتے ہیں. تو ایک اور بات میں کہا کرتا ہوں کہ جب ایک ہم جھوٹ جو ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے, لیکن ایک جھوٹ ہم مسجد سے باہر بولیں اس کا گناہ تھوڑا ہوگا, اور وہی جھوٹ ہم مسجد کے اندر آ کر بولیں اس کا گناہ ہوگا زیادہ ہوگا. تو اللہ رب یہ مہینہ, یہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ, اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے, شہر اللہ قرار دیا ہے, اللہ کا مہینہ. تو ایک ہے کہ ہم اور مہینوں کے اندر گناہ کریں, گناہ ہی ہوگا, لیکن ایک ہے کہ ہم ان عظمتوں والے مہینوں کے اندر گناہ کریں جب اللہ رب العزت فرمایا توبہ قبول ہوتی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ایک اور حدیث پاک میرے ذہن کے اندر آ گئی, وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. حضرت ابو قتادہ بھی حدیث کے راوی ہیں, اور حضرت ابن عباس بھی. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں, اور عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے, 10 محرم کے دن روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں. اس اعتبار سے یہ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے چند فضائل بیان کیے محرم الحرام کے. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.